أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.
اللہ ذوالجلال والاکرام کا ارشاد پاک ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالی آپ کو کوئی تکلیف دے تو اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی فائدہ، کوئی خیر، کوئی بھلائی دینا چاہے اور عطا کر دے تو یقیناً وہ ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ تمام تر حکمتوں کا مالک، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تعالی اس ساری کائنات کا، کائنات میں بسنے والی ہر مخلوق کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور وہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس ساری مخلوق کی ہر ادا سے پوری طرح واقف بھی ہے۔ ساری مخلوق میں سے دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ نے اپنی عبادت کا مکلف بنایا، ایک ہیں انسان اور دوسرے ہیں جنات۔ جنات کی فطرت کے اندر شرارت، شر اور اس قسم کی چیزیں ہیں، جبکہ انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر پر پیدا کیا، بڑی عظمتوں سے نوازا۔ جب فرشتوں نے کہا یا اللہ تو زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرے گا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین میں فساد کریں، ناحق خون بہائیں، اللہ نے فرمایا تھا مجھے سب پتہ ہے، اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے، مجھے سب علم ہے۔ تو انسان کو سب سے زیادہ مکلف بنایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے گناہوں کا وبال صرف اسی پر نہیں پڑتا، بلکہ اس کے گناہوں کا وبال ساری زمین پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ جو تمہاری زندگی میں مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، آلام، مصائب، ٹینشنیں، زندگی ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے تو یہ سب تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ابھی تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ جو بر و بحر میں فساد رونما ہوتا ہے، ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ، تباہی ہی تباہی، اور ساری انسانیت اس کی لپیٹ میں، فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ سب لوگوں کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے یہاں تک فرمایا لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، صرف انسانوں کے گناہ اس قدر ہیں، اگر اللہ انسانوں کے گناہوں پر مؤاخذہ کرنے لگے، پکڑنے لگے، تو روئے زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ بچے۔ اب اندازہ کیجئے انسانوں کے گناہوں کا وبال کہاں تک۔ تو معلوم ہو گیا جو بھی تکلیف، جو بھی مصیبت، پریشانی، اس میں بندوں کے گناہوں کا عمل دخل ہے۔ تو آئیے اس وقت پوری دنیا کو جس وائرس نے، جس اللہ کی طرف سے آنے والی بلا، آزمائش، وبا نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، 150 کے قریب یا اس سے زائد ملک متاثر ہیں،
پاکستان میں بھی آئے روز اس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ ہماری بھی دنیا بھر کے ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات ہے میرے عزیزو، اپنے گناہوں کا معاملہ اور اس پر نظر دوڑانے کی ضرورت ہے۔ پوری امت کو توبہ، استغفار، رجوع اللہ، اللہ کی طرف آ جاؤ اگر بچنا چاہتے ہو، کیونکہ وہ اللہ ہی کہتا ہے لوگ اس قدر نڈر ہو چکے ہیں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف اور نڈر ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے نڈر وہی ہوتا ہے جس نے اپنا نقصان کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا نقصان ہو، بیڑا غرق ہو جائے، تو میرے عزیزو پھر جیسے زندگی چلتی ہے چلتی رہے، دیکھا جائے گا پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن کیا دیکھا جائے گا؟ بڑی بڑی معیشتیں اس ایک وائرس کی وجہ سے ہی آسمان سے جو باتیں کر رہی تھی وہ دھڑام سے زمین پر آ گری۔ بڑے بڑے کیے ہوئے انتظامات سب کے سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، بتا دیا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، سپر پاور کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام۔ دیکھو اس نے اپنے بندوں کو یہ سبق دیا ہے اور یہی بات اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، عقیدہ توحید، وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ۔ میرے پیغمبر اپنے آپ کو دین پر قائم دائم رکھیے، بس اللہ کے بن کے رہیے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائیے، نہ زندہ نہ مردہ، نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ اعلیٰ نہ ادنا، نہ نبی نہ ولی، کوئی بھی کسی بھی لحاظ سے اللہ کا ذرہ برابر بھی شریک نہیں۔ اور اس کو نہ پکاریے جو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں نہ فائدہ نہ نقصان، اس کو نہ پکاریے۔ سورہ یونس کے آخری رکوع کا خوبصورت پیغام، اگر آپ نے ایسا کیا نا، یہ قرآن کی بات ہے، سورہ یونس 11واں پارہ ہے، آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر جی اگر بالفرض آپ نے ایسا کر لیا، اِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، آپ اسی وقت نبیوں کی لسٹ سے نکال کر ظالموں کی لسٹ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور بتا دیں ساری امت کو، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو بھی اللہ کوئی نقصان دے، آپ کو بھی اللہ کے علاوہ اس سے بچانے والا کوئی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ خیر کا ارادہ کر لے آپ کے ساتھ تو اللہ کے فضل کو ٹالنے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ ہے عقیدہ۔ اب یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، سب سے پہلی میں نے بات عرض کی، گناہوں پر نظر دوڑائیے، استغفار توبہ کو معمول بنائیے۔ بڑھتی جا رہی ہے تعداد، پہلے سندھ میں بڑھی، اب پنجاب میں بڑھ رہی ہے۔ اللہ ہمارے وطن کے ہر باسی کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ ایمان، یقین رکھیے اللہ پر، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو لگنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، اگر نہیں لگنا تو دنیا کی کوئی طاقت لگا نہیں سکتی۔ یہ ایمان عقیدہ۔ ڈرنا کیا ہے؟ خوف کیا ہے؟ اللہ نے جیسے موت لکھی ہے ویسے آنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بندہ خود اس مکان پر پہنچ جاتا ہے موت کے وقت، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لہذا ایمان رکھیے۔ اگلی بات ہے اللہ پر توکل رکھیے،
اس اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا نا اللہ پھر اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اپنی عبادات ان کو بہترین کیجیے۔ نماز پڑھنے والا شخص وہ اللہ کی حفاظت اور اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ اب جو اللہ کی امان میں آ جائے اللہ پھر اپنی امان توڑتا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں یہ ہے کرنے والے کام، صبح و شام کے اذکار کو معمول بنائیے۔ ایسی ایسی جامع دعائیں ہیں صبح پڑھ لیں شام تک کوئی وبا بلا مصیبت آپ پر حملہ آور نہیں ہوگی۔ شام کو پڑھ لیں صبح تک محفوظ۔ ایک دعا سید الاستغفار ہے، صبح پڑھ لیں خلوص دل اور پورے یقین کے ساتھ، شام تک موت آ گئی سیدھے جنت میں۔ شام کو پورے یقین و وثوق ایمان توکل کے ساتھ پڑھ لیجیے، صبح تک موت آ گئی سیدھے جنت میں۔ پھر رہنا تو یہاں ہے کوئی نہیں، جانا تو ہے ہی ہے، پتہ نہیں کب مالک نے بلا لینا ہے، کب بلاوا آ جانا ہے۔ تو یہ احتیاطی تدابیر ہے جو اصل میں کرنے والی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دیگر جو ہدایات ہے، ظاہر ہے جو حکومتیں ہوتی ہیں، گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اسباب بھی زیادہ، وسائل بھی زیادہ، تو جو ہدایات دی جائیں اس کے مطابق عمل کریں۔ مثال کے طور پر صفائی ستھرائی، اب تو یہ انتظامی معاملات ہیں نا، اللہ ہمارے پیارے نبی پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ آپ نے بہت پہلے ہی اپنے دین کے حوالے سے یہ بتا دیا لوگوں، الطہور شطر الایمان، صفائی کیا ہے؟ ایمان کا نصف ہے۔ صفائی ستھرائی، 5 وقت وضو کرنے والا بندہ، ٹھیک ہے نا، ہاتھ دھونے والا، منہ دھونے والا، کلی کرنے والا، ناک پہ پانی ڈالنے والا، پھر جو نفل نوافل کا اہتمام کرے، جو ہر وقت باوضو رہے، انشاءاللہ یہ وائرس اس پر اثر نہیں کرے گا۔ تو صفائی ستھرائی کا اہتمام کیجیے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ زیادہ، مثال کے طور پر جہاں پر جنگ گھٹا ہوتا ہے وہاں پر اجتناب کیجیے، ازدحام سے، رش سے، کہتے ہیں جس کو بیماری لاحق ہے اس سے بھی قدرے فاصلہ اختیار کیجیے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ احتیاطی تدابیر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں ساری باتیں عرض کروں، انتہائی اختصار کے مطابق ہی چلنا ہے۔ جس علاقے میں تعاون ہوگا نہ باہر سے کوئی اندر جائے نہ اندر سے کوئی باہر آئے، یہ احتیاطی تدبیر ہی ہے نا، تو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ باقی عقیدہ، ایمان، توکل، بھروسہ، یقین اللہ ذوالجلال والاکرام پر رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر نظر رکھنی ہے، کیونکہ بیماریوں کے علاج کے اندر جہاں پر یہ ساری تدابیر، یہ روحانی، یہ جسمانی، یہ حکومتی ہدایات کے مطابق، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا علاج ہے صدقہ و خیرات۔ اپنے قرب و جوار میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے پڑوس میں، گلی محلے میں، اپنے علاقوں میں دیکھیے کون سے غریب غربا لوگ ہیں، گھروں میں راشن نہیں ہے، بیچارے کی دہاڑی نہیں لگی، چلو اس کو گھر کا راشن فراہم کر دو، اللہ تیری رضا کے لیے عمل کر رہا ہوں، آنے والی مصیبتوں، وباؤں، تکلیفوں سے تو نے بچانا ہے۔ کیونکہ صدقہ کرنے سے بندے سے بلائیں ٹلتی ہیں، آفتیں ٹلتی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ان چیزوں کو انشاءاللہ تعالی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ سے نہ ڈر ہو کر نہیں، اس وائرس سے نہ ڈر بے خوف ہو کر وقت گزارے۔ کہتے ہیں 14 دن تک تو پتہ ہی نہیں چلتا اس بیماری کا نا، پھر اس کے مختلف سٹیجز ہیں اس کی، یہ نزلہ، زکام انتہا کا ہونا، بخار انتہا کا ہونا، جسم میں درد، پھر 14 دن تک تو اس کی تشخیص نہیں ہوتی، اللہ اعلم 14 دن کے بعد جب تشخیص ہوتی ہے نا تو وہ پھیپھڑوں میں پانی پڑنے کی شکایت بن چکی ہوتی ہے۔ یہ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، آپ دیکھ لیجیے، بڑی بڑی، کہنے کا مقصد یہ بڑی بڑی حکومتیں اس کے آگے بے بس ہیں، کتنے بڑے بڑے بجٹ والی اور کتنی ترقی یافتہ، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی طرف سے آنے والی ہدایات، اس کے آگے صرف ایک کرونا وائرس ہی جتنے بھی آ جائیں کسی کی کچھ بھی پیش نہیں چلتی، کیونکہ جب اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق بندہ چلتا ہے نا تو پھر اللہ تعالی اس بندے کو اپنی ضمانت میں لے لیتا ہے۔ یہ چند ایک باتیں انشاءاللہ ان کو ملحوظ خاطر رکھیں، اللہ ذوالجلال والاکرام سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔